اس میں آ نہیں رہا. اچھا چلو اوکے خیر ہے. نہیں ایپس میں سرچ کر لیں ویڈیو ریکارڈر تو آ جائے گا. ٹھیک ہے چلیں تھینک یو. اچھا جی آج کا جو ہمارا ہے نا ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ نفس امارہ کیا چیز ہے جو بھیجا تھا. نفس امارہ کیا چیز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو آواز آ رہی ہے نا شمیم؟ جی جی ابھی باقی ہو تو نہیں. اب اصل میں ذرا ٹائم میں نے جلدی کر دیا 11:30 کا تھا لیکن اب میں 11 بجے میں نے کر دیا. ہو سکتا ہے اسی ٹائم پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں بھی رکھیں 11 سوا 11 کچھ اس ٹائم پہ ہی رکھیں گے ہم. تو اچھا جی ایک تو تفسیر کا دیکھ یا اللہ یہ تو ہے نا کھلونے ہیں کھلونے. تو وہ مجھے لگ رہا تھا یہ بیچارہ کھلونا صحیح شکر ہے پتہ نہیں میرا موبائل بچ گیا. تو اچھا جی نفس امارہ میں کیا ہے؟ ہم کر رہے تھے تفسیر کس کی؟ سورہ یوسف کی. ٹھیک ہے نا. سورہ یوسف کا پیج تھا ہمارے پاس جس میں جہاں جب قیدی کی وہ جو بات آتی ہے 2 قیدی جس کو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا ہوتا ہے کہ تم جا کر اپنے یعنی اپنے مالک سے بات کرنا تاکہ میری نجات ہو جائے. ادھر آواز جائے گی کہ اپنے پاس کر لوں؟ ہاں اوکے ٹھیک ہے. تو اب وہ بھول جاتا ہے اس کو شیطان بھلوا دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. ٹھیک ہے نا. اب اس سے کئی چیزیں پتہ چلتی ہیں. یعنی یہ قرآن کریم کیا ہے؟ سمندر ہے. یعنی آپ اس کے سی میں کوئی کتنی چیزیں آپ دیکھیں آپ کو حکمت کی باتیں ملے گی خوبصورت باتیں اپنی زندگی گزارنے کی. یعنی دیکھو شیطان نے اس کو بھلوا دیا. اور لیکن کوئی کام کیا اللہ کے اذن کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کوئی کام اللہ کے اذن کے بغیر ہو سکتا ہے؟ جادو میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ کہ وہ جادو کرتے تھے اور وہ نقصان پہنچاتے تھے میاں بیوی میں جدائیاں ڈالتے تھے. لیکن کیا ہے آگے اللہ نے کیا بات کہی؟ بِإِذْنِ اللَّهِ میرے اذن سے. یہ جادو بھی جو ہو رہا ہے میرے اذن سے ہو رہا ہے. یعنی اللہ کی پرمیشن کے بغیر. کیا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا؟ آیت کا پتہ نا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ فِي الْأَرْضِ یعنی ایک ورقہ ہوتا ہے پتا ورقہ کہتے ہیں عربی میں پتا. ٹھیک ہے. ایک پتا زمین پر درخت کا نہیں گرتا الا یعلمھا مگر یہ کہ اللہ کو پتہ ہے. اللہ کی مرضی سے وہ گرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی ذات کیسی عظیم ہے. آپ میں وہی کہتی ہوں کہ جب آپ یہ جو گیلیکسیز کی ہم بات کرتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہے اس گیلیکسیز ہماری جو اس کے اور بھی کائنات میں ہے. میں نے کہا اللہ تیری شان تو کیسا عظیم ہے وہ رب کریم. تو وہ جسے اللہ نے کہا ماں قدر اللہ حق کا تم اللہ کی قدر ہی نہیں کر سکے. ہم لوگ جان نہیں سکے اللہ کیا شان ہے کیسے. اور پھر قرآن میں ہے نا کہ جب قیامت ہوگی تو کیا کہے گا اللہ. یعنی آج ہر کوئی بادشاہ ہی بنا پھرا ہے نا. آج دیکھیں نا جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہتا ہے میرے سے بڑھ کے. اس نے کیا کہا تھا فرعون نے انا ربکم الاعلی میں سب سے بڑا ہوں. تو اللہ اس دن کہے گا اور ہر کوئی کہہ رہا ہے میری طاقت. آج چل رہا ہے نا میڈیا آپ دیکھ رہی ہیں نا ہر کوئی کہہ رہا ہے میں پاور میری پوری ورلڈ آرڈر میرا چلے. تو کیا اس دن سورہ یہ آیت ہے سورہ زخرف کی کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم. اللہ اس دن سب کو جب مار دے گا جب کوئی بھی نہیں زندہ رہے گا نا ایون جبریل اور جو ڈیتھ دینے جو 4 فرشتے ہیں نا جنہوں نے 8 فرشتے جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے تھرون کو اللہ کے تھرون کو وہ بھی سب کو اللہ ڈیتھ دے دے گا. لگے گا منہ تو مت سب مر جاؤ سب ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کرے گا لمن الملک اليوم. اللہ کی ایک اس پر وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں آ جائے گی انگوٹھے کے اس پر زمین. دیکھو نا زمین تو ذرہ ہے. جب دیکھیں گے تو زمین تو ذرہ نظر آتی ہے. جب اگر آپ گیلیکسیز کو دیکھتے ہیں تو زمین تو ہماری ایک ذرہ سی ہے. تو سبحان اللہ. تو یہ ہوگا تو اللہ کہے گا آج کے دن کون بادشاہ ہے کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. پھر اللہ خود ہی جواب دے گا.
صرف اللہ ایک اللہ کی یہ ہے. اچھا جی پھر کیا ہے, اگلے ہم پیج پر چلتے ہیں, کیونکہ میں اسی کو ہی میں اپنا ریکارڈ میرا ہو رہا ہے تو اللہ کرے انشاءاللہ اسی طرح اس کو چڑھا لوں گی. اچھا وہ جناب بھولا. اس کے بعد جب بادشاہ کو خواب آیا, پچھلی بار بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بادشاہ نے ڈریم دیکھا, وہ جو 7 بالیاں 7 خوشے اس طرح کر کے اور 7 گائیں دبلی پتلی. اب اس نے کہا جب وزیروں سے کہ بھی میری اس خواب کی تعبیر, اس کو انٹرپریٹیشن اس کی کرو. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کر سکتے. تو اب اس وہاں پر پھر جو وہی شخص تھا اس نے کہا اچھا مجھے اجازت دیجیے میں جاتا ہوں. اس کو تو پتہ لگ گیا, اس کو یاد آ گیا کہ وہ وہاں پر تو تعبیر کرنے والا ہے جیل میں. یوسف علیہ السلام کے پاس وہ گیا, وہ ان سے بادشاہ نے کہا جاؤ لے کے آؤ اس کو. اب یوسف کے پاس جاتا تو وہ کہتا ہے یا یوسف ایھا الصدیق ہو, یعنی کہ اے میرے دوست یہ اب اس کے بارے میں بتاؤ کہ 7 گائیں ہیں موٹی اور 7 پتلی ہیں اور 7 بالیاں ہری. پھر آپ یوسف علیہ السلام تعبیر بتاتے ہیں کہ بھی تم 7 سال تزرعون 7 سنین دابا, تم 7 سال تک جو ہے نا وہ کھیتی باڑی تم کرو گے, اور پھر اس کے بعد کیا ہے تمہارے 7 سال قحط کے آنے ہیں, فوڈ نہیں ہوگا, فوڈ کی شارٹیج ہو جانی ہے. تو اب تمہیں کیا کرنا ہے کہ تم نے یعنی آپ نے ان کو بتا دیا کہ تمہارا قحط آنا ہے 7 سال کے بعد, اس کے بعد پھر سے تمہاری خوشحالی آئے گی. تو یہ ہے اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر. اور اس کا آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کافر کو بھی خواب آ سکتا ہے. اور اس ٹائم پہ ہم نے خوابوں کی ڈیٹیل ہم نے پیچھے ہو گئی تھی. ہو گیا کلیئر؟ اب یہ سارے قصہ ہو گیا. ثم یاتی, انہوں نے کہا کہ اس کے بعد 7 سال کے بعد یہ ہوگا. پھر یہ بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ. اب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں جانا ابھی. قال ارجع الی ربک, جا اپنے تو بادشاہ اپنے مالک کے پاس. وہ شخص کہتا ہے نا کہ چلو, تو اس نے کہا نہیں. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں نہیں پہلے جاؤ اور جا کے ان سے پوچھو کہ وہ عورتوں کا قصہ کیا تھا. کیوں کہا انہوں نے, یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا, تاکہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے جو یعنی وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں. اور اس کے پھر پیج کے بینیفٹ میں آتا ہے کہ یہ شرعاً جائز ہے. اگر آپ پر کوئی تہمت لگتی ہے کوئی گناہ کی جو آپ نے کیا نہیں ہے, تو شرعاً اسلامکلی اٹ از بالکل ٹوٹلی پرمیزیبل کہ آپ اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ ثبوت گواہ وٹ ایور یو ایفرٹ یو وانٹ ٹو پٹ یو شوڈ ڈو. ٹھیک ہے, یہ کرنا چاہیے. اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے. پھر ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نسوا کا ورڈ انہوں نے کہا. ان عورتوں کا قصہ کیا تھا, اس سے کیا پتہ چلتا ہے ساری عورتیں تو ملوث نہیں تھیں, عورتیں تو زلیخا ہی تھی. زلیخا نہیں کیا تھا نا, اور بھی یعنی اس میں پتہ کیا چل رہا ہے ان کا ادب, یوسف علیہ السلام کا ادب. اس نبی تھے نا وہ, یعنی ہاں اسپیسیفکلی انہوں نے پرٹیکولرلی انہوں نے کسی ایک کو اس کو مینشن نہیں کیا, اس کو مینشن نہیں کیا. تو اوور آل کہہ کے نا کہ ذرا یہ معاملہ کلیئر کروا لیں. ٹھیک ہے, ایک ان کا ادب کاٹنے والے واقعے کا جیسے کہا نا, ہاں نا سارا معاملہ ہوا تبھی تو وہ جیل گئے نا. پھر انہوں نے کہا اس معاملے کو کلیئر کر لیں, تو اس کے بعد پھر میں جاتا ہوں. اب وہ جو بلایا گیا عورتوں کو تو ان سے پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا جی کل حاشا للہ ما علمنا علیہ, ہم نے تو اس میں کوئی برائی دیکھی نہیں ہے اس شخص میں. اور پھر وہ جو زلیخا ہے عزیز کی بیوی, وہ بھی اعتراف کر لیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جی ہاں یہ تو میں ہی گنہگار تھی, یہ تو بالکل انہ لمن الصادقین, بے شک یہ تو سچوں میں سے ہے. اور یہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ہیں یا پھر یوسف علیہ السلام کے ہیں. اور وہ کہتی تھی کہ اس نے کہا کہ جی تاکہ یہ بھی ہو جائے کہ میں نے, لیکن یہ بھی جان لو کہ وہ میں نے خیانت نہیں کی ہے, مطلب وہ. اور کچھ روایت میں آتے ہیں کہ یہ الفاظ یوسف علیہ السلام کے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ میں بات کلیئر کروانا چاہتا ہوں کہ میرے مالک کو پتہ لگ جائے کہ میں نے پیچھے اس کی پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی. اور کچھ کہتے ہیں زلیخا کے ہیں. بہرحال دونوں ہی ہو سکتے ہیں, یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ کوئی کسی کے بھی ہو سکتے ہیں کہ بھی انہوں نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خیانت نہیں کی اس کے عزیز کے پیٹھ پیچھے. اور اللہ تعالیٰ جو یہ ایسے مکر کرنے والے جھوٹے لوگ ہیں, اللہ ان کو جو خیانت کرنے والے ان کو ہدایت نہیں دیتا. اچھا جی پھر آگے بات آتی ہے وما ابرئ نفسی. اب یہ الفاظ کہتے ہیں کہ جو زلیخا کی ہے وہ کہتی کہ میں بری نہیں, یہ جو نفس ہے نا ان النفس, یعنی میں اب ملامت کر رہی ہوں اپنے, یہ
یہاں پر کیا ہے کدھر اس کا کون سی جگہ چلائی ہے، ایک منٹ، یعنی اس میں آ رہا ہے، اور یہ یعنی کہ اس نے بولی کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، یہ وما ابری، میں اس چیز سے بری نہیں ہوں، نفس آپ کو شر پہ اکساتا نا، میں اس چیز سے بری نہیں ہوں. میں آپ کو پراپر میننگ دیکھنا چاہ رہی تھی، میں نے کہا میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے آپ لوگوں کو بتانے میں. ان النفس، یہ جو ہمارا نفس ہمارا ہے نا، یہ تو برائی پر ہی اکساتا ہے، اور مگر وہ ایکسیپٹ وہ لوگ جو جن پر اللہ کا کرم ہو جائے، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. پھر بادشاہ نے کہا جی میرے پاس لے کے آؤ. پھر جب بادشاہ سے بات چیت ہوئی فکلمہ، اور انہوں نے بڑا ان کو آنریبل پلیس دے دی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ زمینوں کے خزانے، یعنی یہ جو بات آتی ہے کہ زمینوں کے جو خزانے ہیں نا، یہاں پر وہ کہہ رہے اس سے مراد گودام ہے جہاں غلہ جمع کیا جاتا تھا، اور وہ اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کی انہوں نے کہا کہ مجھے دے دیجئے. اور اس کے جو انہوں نے ڈریم دیکھا تھا اس نے بادشاہ نے، اس کے مطابق پھر انہوں نے پلاننگ کرنی تھی یوسف علیہ السلام نے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین پر ٹھکانہ دے دیا، اور اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. سبحان اللہ، کتنی تکالیف انہوں نے جھیلی بے قصور ہو کر، لیکن اللہ نے پھر ان کو ایسی آنریبل جگہ دی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ یعنی جو احسان کرنے والے ان کا اجر بڑا زیادہ ہے. اچھا جی، یہاں تک ابھی رہتے ہیں کیونکہ آگے پھر قصہ چلتا ہے ان کے بھائیوں کا، تو میں یہاں پر رہتی ہوں اور میں صرف آپ کو یہ بتاتی ہوں ان النفس لامارہ. یہاں پر جو بات ہوئی ہے تو اس میں آتا ہے جی کہ نفس یہ کیا چیز ہے بھائی، نفس امارہ. تو یہ پہلے تو جان لیجیے یہ جو ہوتا ہے نا سول، اس نفس سول ہے، ٹھیک ہے. 3 طرح کے ہیں نفوس، 3 طرح کے ہیں، قرآن کریم میں آپ پڑھیں گی. نفس امارہ ایک ہو گیا، نفس مطمئنہ پڑھا ہے نا، قال ارجعی الی ربک نفس یا ایھا النفس المطمئنہ، اللہم اجعلنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرے، آمین یا رب. ہم بڑے گنہگار ہیں، تو کرم کرنے والا ہے. نفس مطمئنہ ہو گیا، نفس امارہ ہو گیا، ہے کسی کو پتہ تیسرا نفس؟ نفس لوامہ. ہاں، نفس لوامہ. ٹھیک ہے، تو لوامہ، لوامہ، ٹھیک ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے ہم نے. نفس اللوامہ کہاں پر آیا، کس صورت میں ہے، کسی کو آئیڈیا؟ نفس اللوامہ سورۃ القیامہ، قیامہ میں ہے یہ ورڈ. ٹھیک ہے، اب اس سورہ میں آپ نے دیکھ لیا نفس امارہ. کوئی پوچھے آپ سے سورہ یوسف میں نفس امارہ، اور سورہ آئی تھنک سورۃ الفجر میں ہے نفس مطمئنہ، 30ویں پارے میں. نفس لوامہ سورۃ القیامہ میں. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم ان کی ڈیفینیشن جان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، نفس امارہ کو پہلے دیکھتے ہیں. تھوڑا سا میں نے انگلش کا بھی حوالے کے ساتھ لے کے آئی ہوں کہ نفس ٹائپس آف سول ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ہولی قرآن مینشن سیورل نیمز آف دا ہیومن سول. اچھا جی، پہلے دیکھ لیتے ہیں دا ٹرینکول سول. اب میری پروننسیشن کا دیکھ لیجیے گا کیا ہے، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا اتنا کہ اس کو دیکھتی پڑھتی ایک بار. یہ کون سی سول ہے؟ دا ٹرینکول سول از اے گڈ سول دیٹ کمینڈس گڈنس. It is a soul that has found peace with its Lord and with his virtues, attributes. مطمئنہ، ہاں یہ مطمئنہ کی بتا رہی ہوں میں بھی. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ سول ہے، ایسا نفس ہے مطمئنہ یہاں پر، ہاں، جس پر اللہ کا کرم ہے، اس پر سکینت طاری ہو رہی ہے اس شخص پر. اور یہ کیسے ملے گی؟ اب کوشچن آتا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ ہم کیسے لے سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس میں ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی نفس، کثرت یعنی استغفار پر دوام، یعنی آپ جو کنسسٹنسی ہے آپ اس چیز پر ہیں، اللہ کے ذکر پر، استغفار پر. اور پھر یعنی آپ کا دل، آپ کی جو ہیئرنگ ہے، آپ کی جو سائٹس ہیں، یعنی ہر چیز اللہ کے پھر ہاتھ میں ہے. یعنی یہ وہ سول ہے، پھر اللہ کی سکینت اس پر طاری ہوتی ہے. یعنی آپ رائچیس سول کہہ لیں، نیک جو نفس ہے. اور پھر اسی طرح جو نفس امارہ ہے بسو، یہ وہ نفس ہے، اس میں انگلش میں آ رہا ہے جی، اس نفس کو کہہ رہے ہیں دا سول دیٹ کمینڈس ایول. میں آپ کو عربی میں، مجھے نا ایزی لگتا ہے عربی میں زیادہ.
نفس امارہ ہی نفس کثیرہ ذنوب یعنی کثرت سے گناہوں کو کرنے والی, ٹھیک ہے, گناہوں کی طرف مائل ہونے والی, گنہگار نفس, ظالم, اپنی ظلم کرنے, اپنی جان پر ظلم کرنے والی, اور اس کا پھر اور اللہ کے غضب کو لینے والی, اور اس کا اینڈ کیا ہے, جہنم. اور یہ نفس کیا ہے, وہی نفس فاسقہ شریرہ, اس کے اندر شر ہی ہے, اور وہ اپنے جو ساتھی ہے, صاحب جو جس کے اندر ہے, اس کو برائی ہی پر اکساتی ہے, اور اس چیز پر اکساتی ہے, یعنی ہر وہ کام کر جو جس میں شہوت ہے, یعنی دل وہ جس چیز کو روک رہا ہے نا, دین روک رہا ہے یا اللہ روک رہا ہے کہ وہ کام نہ کر, وہ نہیں کرے گی, وہ کام کرے گی جو اس کا دل کر رہا ہے. دل کیا چاہتا ہے, شہوت کے کام, شہوت کے کام. اب کوئی میوزک سن رہے ہیں, دل چاہتا ہے اس کو سنو, شیطان کہتا ہے سنو, مزہ آ رہا ہے نا, مزہ کرنا ہے ہمیں, یہ کام ہے. اگر کوئی حجاب نہیں کر رہی, نہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے, مطلب میں اپنی عورتوں کے حوالے سے بات کرنا, ہم عورتیں ہیں نا, مردوں کے بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی, تو میں عورت ہوں تو میں اس طریقے سے آپ کو زیادہ, تو مجھے اچھا لگ رہا ہے, میں خوبصورت لگ رہی ہوں, میں اچھی لگ رہی ہوں, میری یہ خواہش ہے, یعنی شہوت, خواہشات کے پیچھے چلنے والی نفس, تو وہ نفس امارہ ہے, ٹھیک ہے. اور نفس لوامہ, 3 نفس یاد رہیں گے نا انشاءاللہ. نفس لوامہ کیا ہے, اسے آپ اسے لوم سے وہ بلیم کرنے والی. نفس لوامہ جو ہے دا سول دیٹ جو ہے بلیمنگ سول, اس کو کہتے ہیں دا بلیمنگ سول. اٹ از دا سیلف دیٹ از آفٹن بلیمڈ, فیئر گاڈ کی اللہ سے ڈر, اللہ کی پنشمنٹ سے ڈر, تقوی اختیار کر, یعنی وہ انسان کو ملامت کرتی ہے. کوئی کام ہو گیا گناہ کا, آپ کا اندر آپ سے کہہ رہے ہیں نہیں کچھ گڑبڑ ہو گیا, اب اللہ توبہ کرو, ریگریٹ کرو, یعنی یہ انسان کو اس چیز کی طرف لے کے جاتی ہے. دا سیلف از فکل, یہ چیز ہے that holds its it is a self that holds its honor to account and rebukes him for every small and ہر سین پر آپ کو تنبیہ کرنے والی کہ رک جا 3 ہو گئے یہ. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں 3 میں نے بتا دیا آپ کو. نفس مطمئنہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے. نفس لوامہ جو آپ کو روک, ٹھیک ہے, اسٹرگلنگ وہی کہہ لیں آپ کہ آپ کو روک رہی ہے, برائی سے کھینچ رہی ہے. اور نفس امارہ وہ تو کرتا ہی برائی پر ہی آپ کو کہے گا کر جو کرنا ہے, ہر شہوت, ہر مزہ جو تمہارا دل چاہ رہا ہے وہ کرے, بس یہ کری جا, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ہسٹری میں یہ نفس امارہ نے کس طرح تباہیاں, ایگزامپلز اینڈ ماڈلز آف سول دیٹ ایول سول تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری. اس میں کیا چیزیں رہی ہیں, اس میں آپ کو پہلے عربک سے ہی دیکھوں, یعنی یہ ایسے یعنی گناہوں کی طرف کھینچنی, یہ ایسی ظالم چیز ہے, کس طرح گناہوں کی طرف کھینچنے والی. اس میں کیا رہا ہے, کانت سببا فی قتل قابیل لاخیہ حابیل, یعنی اسی نفس نے, یہ ہم نہیں کہہ رہی, قرآن کہہ رہے ہیں, اسی امارہ نفس امارہ نے قابیل کو اکسایا تو قتل کر, یعنی تو یہ کام کر. غصے میں بھی انسان کہتا ہے نا وہ کام کر دیتا ہے, کیسے قتل ہوتا ہے, غصے میں, وہ کہتا ہے تو کر یہ کام. تو کیا یہاں پر جی آ رہا, فطوعت لہو نفسہ, نفسہ کا ورڈ میں نے پڑھ دیا آپ کے لیے, فتوع, اس لیے میں نا یہاں پر دیکھتی ہوں ویب سائٹ پہ نا قرآن کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ بات آتی ہے. قتل اخیہ فقتلہ, اس میں 25 منٹ پورا جائے گا, یہ دیکھ رہو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ہاں اوکے تھینک یو. پھر کیا ہے, یہ ہوا. دوسری چیز کیا ہو جی, یہ ریزن بنی کس چیز کی, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا, پورے شعور کے ساتھ, پورے انہوں نے انٹینشن کے ساتھ وہ یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے, اور اس کے بعد انہوں نے, اور اس پر پھر وہ کیا کہتے ہیں, قال بل سولت لکم انفسکم, ان کا ابا کہتا ہے یہ تمہارے نفس کا کام کیا ہوا ہے, میں اس پر یقین نہیں کرتا. انہوں نے جھوٹے قمیص پر لگا کے آئے تھے نا دبے خون کے, ان کا خون نہیں تھا, جھوٹے دبے تھے, تو انہوں نے کہا میں نہیں, وہ تو نبی تھے, انہوں نے کہا میں نہیں یقین. تو وہ بھی کون سا نفس تھا ان کا, نفس امارہ. پھر جی ایک اور بات ہے, عزیز وہی یوسف علیہ السلام کو جو اس نے زلیخا نے, وہ بھی کون سا نفس, نفس امارہ نے. پھر جی اور کیا بات آ رہی ہے, سامری, وکانت ایضا السبب فی الفتنہ, فتنہ اٹھا دیا. ایک کتنا بڑا ٹرائل ٹیسٹ, آج تو ہمارے اوپر بارش کی طرح گر رہے ہیں نا فتنے, پتہ ہی نہیں ہم کہاں کیا کر رہے ہیں, صبح کیا کر رہے ہیں, رات کو کیا کر رہے ہیں. تو یہ سامری کا جو فتنہ تھا وہ بھی کیا تھا, اس کا نفس امارہ. اس نے کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا
قال فما خطبک یا، جب موسیٰ نے کہا تیرا کیا معاملہ ہے ابھی، اس نے کہا میں نے وہی دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا. اس کے بعد وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اس میں بھی نفسی کا ورڈ آ گیا کہ میرے نفس نے کہا ایسے کر دے. وَكَذَلِكَ لِي سَوَّلَتْ لِي، میں نے بنا دیا لی میرے اپنے نفس کے مطابق جو میرے دل میں آیا میں نے ان کے لیے کر دیا. پھر جی ایک اور سبب استکبار فی الارض، زمین پر تکبر کرنا، وہی ایضاً السبب فی الاستکبار. کیا اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے اور وہ تکبر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا تو ہمارے پاس فرشتے اتریں، انزل علینا الملائکہ، او یا تو پھر ہم اللہ کو کھلے عام دیکھیں. لقد استکبروا فی انفسہم، یعنی تکبر کر رہے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن کریم کی آیت. یہ وہ اپنے وہ تکبر، اتنا تکبر ان کو، اتنا تکبر. اور اسی طرح سورۃ المومنون میں پھر بات آتی ہے، میں کل کسی کو بتا رہی تھی کہ وہاں پر پھر اللہ کہے گا قیامت کے دن، اللہ جب کافر کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اور اس کے منہ وہ کہتے ہیں کالا سیاہ ہو کے نا، ایسے جیسے ہوتے ہیں نا دانت باہر نہیں آ جاتے جب کوئی چیز جل جاتی ہے، بھیانک شکل ہو جاتی ہے. ہاں ایسے الفاظ ہیں، تلفح وجوہہم النار، ان کے چہرے وجوہ وہم کالہون، یعنی بد شکل، بدنمانی شکل ہو جاتی ہے، کسی کے دیکھ کے خوف آتا ہے جب کوئی جل جاتا ہے. امیجن کریں گے، یہ سورۃ المومنون کی آیت ہے. تو ان کے وہم فیہا کالہون، اور بھدے ان کے شکلیں ہو جائیں گی کالے سیاہ جل کے، اور دانت جیسے باہر آ جاتے ہیں وہ چیزیں. پھر اللہ کہے گا ان سے الم تک ان کے میری آیتیں تمہارے پاس نہیں آئی تھی، تم ان کو جھٹلا رہے تھے. اور وہ کیا کہیں گے، مزے کی یہ بات ہے دیکھ سننے والے، کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے رب ہمیں یہاں سے نکال لے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا، ایک بار ہمیں بھیجے زمین پر، یہ کئی جگہوں پر بات ہے، ہمیں ایک بار زمین پر بھیجے پھر تو ہم مسلمان ہو کر آئیں گے. اگر ہم ایسا نہ کریں فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو اللہ کہے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، دفع ہو جاؤ، ورڈ ہے وہاں پر قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، تم دفع ہو جاؤ، تمہاری زمین پر تمہارے جیسے میرے بھی بندے تھے، اِنَّهُ كَانَ فَرِيقًا مِّنْ عِبَادِي، وہ تو میرے پر ایمان لے آئے. پھر اللہ ایک اور جگہ پر اللہ سے جب کہیں گے نا اللہ ہمیں ایک بار لوٹا دے واپس، ہم تو مومن ہو کے آئیں گے. آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ کہے گا کہ میں خوب جانتا ہوں اگر میں تمہیں دوبارہ بھیجوں گا تم پھر وہی کام کرو گے. یہ بات سوچنے کی ہے، امیجن کریں کو اللہ کہتے ہیں میں خوب جانتا ہوں اگر میں تمہیں دوبارہ بھیج دیا نا، جان بوجھ کے ہی کرتا ہے. ہاں میں تمہیں دوبارہ بھیج بھی دوں گا نا، تم پھر وہی، یعنی جو آج برائی کر رہا ہے، آج دیکھیں اب پتہ وہی سیاست میں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن آج وہ جو ہے نا، آپ کتنے لوگ ایک لیڈر کتنوں کو گمراہ کر رہا تھا، ایک گمراہ لیڈر. اب وی ڈونٹ نو، مطلب میں نے کسی کو کہا لیکن کوئی تو ہوئیں گے نا، وہ کتنوں گمراہ کریں گے. اور اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہا ہے کہ اس دن بیزار ہوں گے، وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں ان کو نہ فالو کر رہے ہوتے، ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوں گے اس دن. وہ کہیں گے اگر ہم سیدھے ہوتے سیدھے راستے پر تمہیں بھی سیدھا کر دیتے. اور آج آپ دیکھ لیں، آج آپ دیکھیں کہ جو جتنا گمراہ ہے اس کے فالوور زیادہ ہے، اس کے اتنے فالوور زیادہ ہے، اور بندہ سر پیٹ کے رہتا ہے یا اللہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ اس دن ایسا ہونا ہے. اور کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرما دی کہ لقد صدق ابلیس قول، یعنی کہ ابلیس کی بات سچی ہوئی. ابلیس نے کہا ہے نا کہ اللہ میں کثیر تعداد کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، آدم کے بچوں کو میں چھوڑوں گا نہیں. یعنی کرمت علیہ، تم نے اللہ تو نے اس کو آنر دے دیا میرے اوپر، اب نہیں میں اس کو چھوڑوں گا، نہ اس کی رات کو چھوڑوں گا. تو یہ بات ہے. تو جی یہ رہے 3 نفس، میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی، صحیح ہے، اور میں نے آپ کو مثالیں بھی دے دی کہاں کہاں پہ کس طرح سے حابیل اور قابیل کے قصے میں آتا ہے وہی نفس والی بات آتی ہے، سامری والے قصے میں نفس والی بات آ گئی ہے. پھر تکبر جو لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے تو بلیو نہیں کرنا، یا اللہ خود ہی سامنے آ جائے، یہ بھی نفس والی بات آ گئی ہے. اور پھر اس طرح یہ جو عزیز کی بیوی اس نے بھی یہی بات کہی، اس میں بھی نفس والی بات آ گئی. تو جی یہ 3 نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ بنائے. اور یہاں تک ہماری تفسیر اور آج کی جو بات ہے 11:30 ہو گئے ہماری کمپلیٹ ہوئی. اور جس کو چاہیے ہوگا میں انشاءاللہ ویڈیو بھیج دوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کس سے نے کوئی کوشچن پوچھنا ہو، اور میرا خیال ہے ادھر 2 ہی ہیں. ہاں جی بند کر دیں.